دین اسلام میں تو پریوں کا کوئی تذکرہ، کوئی وجود، اس کی کوئی کسی قسم کی ایگزسٹنس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ یورپ سے اور اسکاٹش جو سٹوریز تھیں، جو ان کی لوک داستانیں ہوتی تھیں، جو فیری ٹیلز وغیرہ ہم کہتے ہیں، اور جو مختلف رومانٹک سٹوریز بنائی جاتی تھی، اس کا ایک تخیلاتی کریکٹر تھا، یعنی جسٹ امیجنری کریکٹر تھا۔ وہاں پر بھی جن کنٹریز میں بہت اہمیت دی جاتی ہے فیریز کو یا پریوں کو، تو وہاں بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ سائنٹیفکلی ان کے ایگزسٹنس کا ان کے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے۔ دین اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک مخلوق جو فیملیئر ہے وہ جنات ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں آگ سے پیدا کیا۔ ایک مخلوق ملائکہ کرام ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی تخلیق نور سے کی گئی۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے مٹی سے بنایا گیا۔ اب ایز سچ پریوں کی ایگزسٹنس کا، ان کے وجود کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں، مگر آپ ایڈیشنلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ایسی بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں آج تک ہم ایکسپلور نہیں کر سکے، ہم جان نہیں سکے۔ واللہ عالم اگر کسی مقام پر، کسی زمین اور آسمان کے درمیان میں کہیں پریاں بستی ہوں تو کیا ہی کہا ہے غالب نے کہ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک یقینی طور پر ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے یا اسے سمجھے۔ تو یوزلی آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اور اس میں آئی ہوپ کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک عام شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور obviously وہ اسے اس زبان میں پڑھتا ہے جو اس کو سمجھ آتی ہے، جو بھی ٹرانسلیشن جو اس کی فرسٹ لینگویج ہے، جس زبان سے وہ فیملیئر ہے، جب وہ زبان میں پڑھتا ہے تو یقیناً وہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ جو چیزیں واجب تھیں، جو چیزیں حلال تھیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر منع فرمایا تھا، جنہیں ہم حرام کہتے ہیں، جنہیں ناپسندیدہ کہتے ہیں، یہ احکامات ٹوٹلی کلیئر ہیں۔ اور ایک عام شخص رینڈملی جب قرآن پاک کو پڑھے گا تو وہ یقینی طور پر ان تمام احکامات کو سمجھے گا۔ اب دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ ہے اس کی تفصیلات کا، اس میں موجود مسائل کا۔ تو وہاں پر بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن، وہاں آپ کو سمجھنے کے لیے اس کلام کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم میں سے ہر شخص ریمیڈیز جانتا ہے، ٹوٹکے جانتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص سرجری نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کو کوئی ریمیڈی تو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ ہارٹ کی سرجری کر دو، بائی پاس کر دو، یا آپ جو ہے وہ برین کی سرجری کر دیں، تو یہ صرف ایکسپرٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے پرٹیکولرلی اس کا علم حاصل کیا، ڈیٹیل سے، تفصیل سے ان علوم کو سیکھا اور ان کی مشق کی، مشاہدات کیے، تجربات کیے، پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کسی ایک شخص کی میراث ہے، اور جیسے اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں تم خود قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، مگر یوں بھی نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اس سے اپنے طور پر نتیجہ نکال لے، کیونکہ ہر شخص کا لیول، اس کی اپروچ، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہے، اس کا مشاہدہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو صحیح علماء کرام ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں قرآن پاک کے، کئی سال علوم دینیا کو سیکھنے میں، احادیث پر مہارت حاصل کرنے میں، احادیث کی صحت کو پرکھنے میں، قرآنی آیات کو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں، کسی ایک جگہ آپ آیت دیکھتے ہیں ایک حصہ اس کا سمجھ آ جاتا ہے، قرآن پاک کی فردر کسی سورہ، کسی آیت سے اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ تو یہ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ فریکوینٹلی قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے عادی ہوں گے۔ تو آج انفارچونیٹلی دو ایکسٹریم ہیں۔ ایک ایکسٹریم پر ملا حضرات جو ہیں، جو محترم ہمارے مولانا بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو تو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہیے اپنی مرضی سے سمجھنے کے لیے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کی جرت ہی نہیں کرنی چاہیے اسے۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں اللہ نے بڑی عقل اور شعور دیا ہے، ہم خود ہی سارے قرآن سے مسائل کو سمجھ لیں گے۔ تو دونوں کو ہی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایک درمیانہ راستہ انہیں اختیار کرنا ہے اور ریالٹی کو سمجھنا ہے کہ میں نے جیسے عرض کی کہ جو احکامات حلال اور حرام یا میرے اور آپ کے یا ایک عام شخص کے سمجھنے کے ہیں، وہ آپ کو کسی عالم سے ڈیٹیل جانے بغیر بھی سمجھ آئیں گے۔ ہاں اب اس میں بھی فردر ہے، نماز کا حکم تو قرآن میں ہے، مگر
کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، بیمار ہوں تو کیا کریں، سفر میں ہوں تو کیا کریں، سفر کتنی مسافت کا ہونا چاہیے، کس صورت میں قضا ہے، کس صورت میں معاف ہے. یہ فردر آپ کو جو سارے مسائل پتہ چلتے ہیں ڈیٹیلز، یہ آپ کو کسی ایکسپرٹ جس کو ہم عالم کہتے ہیں یا مفتی کہتے ہیں یا مفتیہ کہتے ہیں ان سے پتہ چلتے ہیں. تو اس حساب سے یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس سے مسائل و اخذ کرنا، اس سے مسائل کو نکالنا، پھر اپنی رائے دینا یا اجتہاد کرنا یا فتویٰ دینا، اس کے لیے ایک سرٹن کرائٹیریا ہے جس کو آپ اگر میٹ کرتے ہیں، اگر آپ تقویٰ بھی آپ میں ہے، اگر آپ میں ایثار بھی ہے، اور اگر آپ میں ٹالرنس بھی ہے، اور اگر آپ کا ویژن بھی ہے، اور اگر آپ نے اسٹرگل بھی کی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تو اس لیول پر آپ صرف اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں.